یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ایک زوردار آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ لکڑی کا بوسیدہ دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا تھا۔ خطرے کی فوری احساس نے مجھے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیا۔ میں تیزی سے نیم کے پیڑ کی طرف لپکا اور بندروں کی طرح پیڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ اسی وقت ایک اور دھماکہ ہوا۔ کسی سپاہی نے بندوق چلائی تھی۔ گولی سنسناتی ہوئی شاخوں کے درمیان سے گزر گئی۔ وہ پیڑ پر چڑھ گیا ہے، کسی نے کہا۔ میں نے اسی پر فائر کیا تھا۔ میں تیزی سے ایک موٹی سی شاخ سے چمٹا ہوا اوپر کھسک رہا تھا۔ آنگن میں تاریکی تھی اور پیڑ خاصا گھنا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائیں گے۔ میں اس شاخ کے سرے تک پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس شاخ کا سرا عمارت کی چھت تک معلوم ہوتا تھا۔ مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، جاؤ جلدی کرو، ہم اس پیڑ پر چڑھتے ہیں۔ ممکن ہے وہ چھت پر چڑھ چکا ہو، میں نے سنا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً ذہین شخص تھا۔ اس کے لیے جو کچھ میں نے سوچا تھا وہی اس کے ذہن میں بھی آ گیا۔ اب میرے ہاتھ چھت کے کنارے کو چھو رہے تھے۔ میں نے اپنے جسم کو سمیٹا اور ہاتھوں پر زور دے کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ میری نقل و حرکت سے باخبر نہ ہو جائیں، ورنہ ممکن تھا ان میں سے کوئی دوبارہ فائر کر دیتا۔ میں انہی کسی قسم کے شبے میں مبتلا تھا، اس لیے میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ معمولی فاصلہ طے کیا تھا جو عام حالات میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہ لیتا۔ میں پیڑ پر سے سینے کے بل چھت پر رینگ گیا اور اسی وقت پیڑ کی شاخیں زور سے ہلی۔ غالباً پولیس والے بھی پیڑ کے ذریعے اوپر چڑھ رہے تھے۔ چھت سپاٹ تھی۔ میں تیزی سے رینگتا ہوا چھت کے دوسرے سرے تک پہنچا اور نیچے گلی میں جھانکا۔ گلی میں پولیس والوں کی بھاری تعداد موجود تھی اور آس پاس کے مکانوں والے سہمے ہوئے اپنے اپنے گھروں کے دروازوں سے جھانک رہے تھے۔ مجھے اس صورتحال تک پہنچنے میں کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا۔ حالت بڑی تیزی سے اور سرعت کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ہمزاد کو مجھ سے جدا ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے اب تک دانستہ اسے طلب نہیں کیا تھا اور اس کی مدد سے گریز کیا تھا، کیونکہ میرے علم میں تھا وہ رضیہ کے بے ہوش جسم کو لے کر گیا ہے اور رضیہ کے جسم کو بحفاظت زکریا اسٹریٹ والے فلیٹ میں پہنچانا بے حد ضروری تھا، اور اس صورت میں تو اس کی مکمل حفاظت کی اور بھی زیادہ ضرورت تھی، جبکہ دلال بینرجی سے میری ٹھن چکی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ہمزاد کو اب تک اپنے کام سے فارغ ہو جانا چاہیے تھا، اور اب میں اس نازک صورتحال سے دوچار تھا کہ ہمزاد کی مدد کے بغیر پولیس کے چنگل سے بچ نکلنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اب تک جس حد تک جدوجہد ممکن تھی میں کر چکا تھا، اب پوری طرح پھنس چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ امین اللہ فرار ہونے میں کامیاب ہو سکا تھا یا نہیں، لیکن پولیس اب ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ امین اللہ انہیں جل دے کر نکل گیا ہے، اور اب پولیس والے مجھے کسی بھی قیمت پر فرار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میرے پاس اب صرف چند لمحے تھے جن میں مجھے کوئی فیصلہ کرنا تھا، آیا میں ہمزاد کو طلب کروں یا نہیں۔ دوسری صورت میں پولیس کے ہتھے چڑھ جانا یقینی تھا، جو میں کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ہمزاد کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا، پھر اسے پکارنے ہی والا تھا کہ چھت پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ رہا، کوئی چیخا۔ آنے والا تنہا تھا اور اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی۔ شاید اس نے ضرورت سے زیادہ نڈر ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اب وقت ضائع کرنا فضول تھا۔ میں ایک طرف لپکا اور میں نے ہمزاد کو پکارا،
اور دوسری طرف اچانک آنے والے پر چھلانگ لگا دی۔ وہ غالباً اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ گرا اور میں اس کے اوپر چھا گیا، لیکن جسمانی طور پر وہ مجھ سے قوی تھا۔ وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور اس کا دایاں ہاتھ چل گیا۔ مجھے اپنی کنپٹی پر پہاڑ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے چار افراد کو یکے کے بعد دیگر چھت پر کودتے دیکھا۔ نکل کے جانے نہ پائے۔ آنے والوں میں سے کوئی چیخا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ میں نے لہرا کر گرنے سے پہلے 3-4 تیز چیخیں سنی اور پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ دھندلی سی روشنی میں نے آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنے ماتھے پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ حمزاد، میں نے اوپر نظر اٹھائی۔ غالباً مجھے پہچاننے میں کچھ دیر ہو گئی۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حمزاد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں ایک مسحری پر تھا اور سامنے طاق میں لالٹینیں روشن تھیں، مگر اس کی لو بہت مدھم تھی۔ میں نے حمزاد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاید تم نے دانستہ روشنی کم رکھی ہے تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ ہو کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کمرے کا جائزہ لیا اور چونک پڑا۔ جی ہاں، حمزاد کی آواز سنائی دی، مگر میں نے اس کا جواب سنا انسنا کر کے بےتابی سے پوچھا، رضیہ کہاں ہے؟ وہاں جہاں صرف آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں۔ وہ میری دسترس سے نکل چکی ہے۔ میں اس لیے اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھے جو خدشہ تھا آخر کو وہی ہوا۔ دلال بینرجی اپنا کام کر گیا۔ اگر مجھے بر وقت آپ کی مدد کے لیے نہ جانا پڑتا تو شاید وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ حمزاد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری باتیں الجھا رہی ہیں، تفصیل سے بتاؤ۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ میں بےتابی سے بولا۔ رضیہ اس وقت دلال بینرجی کی عبادت گاہ میں ہے، وہ عبادت گاہ جو خبیث روحوں کا مسکن ہے، جہاں پاکیزہ ارواح داخل نہیں ہو سکتی۔ وہاں کوئی غیر مادی وجود نہیں جا سکتا سوائے ان وجودوں کے جنہیں شیطانی وجود کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ میرا تعلق پاکیزہ ارواح سے ہے، اور اسی لیے میں ناپاکی کی حالت میں خود آپ کے پاس تک نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرا وہاں پہنچنا اور رضیہ کو وہاں سے نکال کر لانا ناممکن ہے، لیکن آپ وہاں داخل ہو سکتے ہیں، اور میں آپ کے جسم میں ایسی قوتیں بیدار کر سکتا ہوں کہ شیطانی ارواح آپ پر اثر انداز نہ ہوں۔ دلال بینرجی کا کوئی نادیدہ اور پراسرار حملہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ عبادت گاہ کہاں ہے؟ میں نے حمزاد کی بات کاٹ کر پوچھا۔ حگلی کے کنارے، آبادی سے کچھ فاصلے پر، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، آپ وہاں جا سکتے ہیں، آپ کو اس قابل بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر آپ کو بے انتہا محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس بات کی ضمانت تو دے سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی ہر طرح کے خطرے سے بچی رہے گی، لیکن اسی صورت میں جب آپ اپنے ہوش و حواس پوری طرح برقرار رکھیں گے اور دلال بینرجی کے کسی فریب کا شکار نہ ہو جائیں۔ حقیقی طور پر آپ کے جسم میں اتنی قوتیں بھی بیدار کر سکتا ہوں کہ آپ بیک وقت کئی طاقتور افراد کا تنہا مقابلہ کر سکیں، لیکن یہ قوت عارضی ہوگی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں ابھی اور اسی وقت وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ دلال بینرجی رضیہ کا دامن عصمت تار کر سکے، میں وہاں پہنچنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر آپ ہی میں کسی خیال میں کھو گیا۔ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، حمزاد بولا۔ رضیہ کو یہاں سے اغوا ہوئے کم از کم 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے بہرحال قبول کرنا پڑے گا، لیکن اگر ایسا ہوا تو میں اس سے بہت سخت انتقام لوں گا۔
رضیہ پر صرف میرا حق تھا اور میرا حق ہے۔ کیا تم پتہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، مجھے جو کچھ خوف ہے، وہ صحیح ہے یا غلط؟ میں ایک دم جوش میں آ کر ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ میری آنکھوں نے دیکھا رضیہ دلال بینرجی کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ دیکھنے کی تاب میں نہ لا سکا۔ حمزاد کی آواز میں دکھ تھا۔ میں جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں رضیہ سے دستبردار ہو جاتا، اسے بھول جاتا، اس کی مظلومیت کو نظر انداز کر دیتا، اسے دلال بینرجی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا۔ یہ میری عزت نفس کے خلاف تھا، یہ میری انا کی شکست تھی۔ میرا خون کھول اٹھا، میں بے چین ہو گیا، میرا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ میں آج ہی رات بلکہ ابھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حمزاد کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ ابھی کچھ دیر قبل ایک ذہنی جھٹکے سے دوچار ہوئے ہیں۔ نیا جسم حاصل کرنے اور اس کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کرنے کے بعد یہ آپ کا پہلا دن ہے۔ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک رات اور صبر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر آپ آج ہی رات اور ابھی وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ کو چند لمحوں میں اس قابل بنا دوں گا کہ دلال بینرجی کا کوئی حملہ آپ پر کارگر نہ ہو سکے۔ حمزاد نے مجھے مشورہ دیا۔ میرا اضطراب مصلحت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، ہرچند کہ میں اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا اور اس کا عملی تجربہ بھی مجھے کئی بار ہو چکا تھا کہ حمزاد کے مشورے کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر حمزاد بہرحال غیر انسانی وجود تھا۔ وہ شاید انسان کے جذبے، احساس، اس کی محبت، اس کی رقابت، اس کے حسد، اس کے رشک، اس کے علم، اس کی مسرتوں عوامل کے مکمل طور پر اندازہ نہیں کر سکتا تھا، جن سے انسانی ضمیر گزرتا ہے۔ انسان جو جان بوجھ کر کبھی کبھی گھاٹے کا سودا بھی کر لیتا ہے، کبھی وہ سب کچھ سمجھتے بوجھتے لا علم و بے خبر بن جاتا ہے، اور مجھ جیسی سیماب صفت طبیعت کا انسان تو کچھ اور ہی جذبہ رکھتا تھا۔ وہ دور ہی ایسا تھا، وہ دن ہی ایسے تھے جب خطروں سے کھیلنے میں لطف آتا تھا، جب میں پرسکون زندگی پر موت کا گمان ہوتا تھا، جب ہر لمحہ ایک نیا ہنگامہ کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اس وقت بھی حمزاد کے مشورے نے مجھے کچھ دیر کے لیے عقل کی پیروی کی ترغیب دی، مگر میں نے پوری زندگی میں کبھی عقل پر دل کو ترجیح نہیں دی۔ دل جو میرے لیے اندیکھی چیزیں تھا، دل جس نے مجھے ذلت و رسوائی سے ہمکنار کیا، دل جس کی خاطر میں نے ہر دکھ اپنا لیا، دل جس کی ہر صدا پر میں نے لبیک کہا، اس دل نے مجھ سے کہا میں حمزاد کا مشورہ قبول نہ کروں، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا فیصلہ اپنی جگہ اٹل ہے، یہ رات یوں ہی نہیں گزرے گی، میں نے حمزاد سے کہا۔ پھر چند ہی لمحوں میں جیسے میرے پورے وجود کو کسی نے روشنیوں میں نہلا دیا، میں نے اپنے پورے جسم میں بجلی کی سی رو گونتی محسوس کی۔ حمزاد مجھ سے بغلگیر تھا، اور جب وہ مجھ سے جدا ہوا تو میں نے اپنے جسم میں ایک عجیب سی قوت کا احساس کیا۔ فلیٹ کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور اسی طرح بند ہو گیا۔ میں بلڈنگ کے اوپری زینے پہ چڑھ رہا تھا۔ میں اس عبادت گاہ کے احاطے سے باہر آپ کا منتظر رہوں گا۔ میں اب آپ کی طرف سے مطمئن ہوں، لیکن ایک بار پھر آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ آپ وہاں داخل ہو کر محتاط رہیں اور رضیہ کو وہاں سے نکال کر جلد از جلد اس عبادت گاہ کی حدود سے باہر لے آئیں گے۔ اس کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہماری راہ میں حائل ہو سکے۔ حمزاد نے چھت پر پہنچ کر کہا۔ شہر ابھی پوری طرح نہیں سویا تھا، اور کلکتے کی راتیں تو ہمیشہ جاگتی ہیں۔ حمزاد مجھے کافی بلندی تک لے گیا تاکہ لوگوں کی نظریں مجھ پر نہ پڑ سکیں۔ اس نے مجھے بے ہوش نہیں کیا تھا، میرے لیے اب یہ کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔
اب میں کسی قدر اس کا عادی ہو چکا تھا۔ شہر کی عمارتیں چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا، میری سماعت میں ہگلی کے پرشور لہروں کی آواز سنائی دی۔ ہم پہنچ چکے ہیں۔ حمزاد نے مجھے نرم ریت پر اتار دیا۔ میری بائیں طرف ہگلی بہہ رہی تھی اور دائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت کا دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے وہ آپ کی آمد سے باخبر ہو جائے، لیکن وہ آپ کو عبادت گاہ میں داخل ہونے سے نہیں روک سکے گا، حمزاد نے بتایا۔ لیکن کس طرح؟ اگر عبادت گاہ کے دروازے بند ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ میں نے جواب دیا۔ اس پوری عبادت گاہ میں کوئی دروازہ نہیں، حمزاد نے جواب دیا، اور غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دلال بینت جی کی اجازت کے بغیر کسی کے داخل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ آپ ٹھیک سمجھے، وہ ایسی شیطانی قوتوں کا مالک ہے کہ دروازہ نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطانی ارواح اسے اس وقت تک اندر داخل نہیں ہونے دیں گی جب تک کہ دلال بینت جی کی مرضی شامل نہ ہو۔ لیکن آپ کا معاملہ برعکس ہے، وہ آپ کو نہیں روک پائے گا، حمزاد نے مجھے تسلی دی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی عار نہیں کہ جب میں حمزاد سے رخصت ہو کر اس پراسرار عبادت گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے پاؤں میں لرزش تھی، مگر جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں تنہا کوئی معرکہ انجام دینے جا رہا تھا، لیکن میرے دل کو اس امر سے تقویت بھی تھی کہ میری پشت پناہی کے لیے حمزاد موجود ہے۔ میں لا علم تھا کہ میں اس پراسرار عبادت گاہ میں پہنچ کر کن حالات سے دوچار ہوں گا، اس لیے میرا دل پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ وسوسوں اور اندیشوں سے بھی لبریز تھا۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا تو مجھے اس عمارت کے کھنڈر نما نقوش نظر آئے۔ اس جگہ عجیب سی ویرانی برس رہی تھی، مکمل سکوت اور ویرانی، جیسے وہاں زندگی کے آثار ہی نہ ہوں۔ جیسے جیسے میں اس عمارت کے قریب ہوتا گیا، میں نے اپنے وجود پر ایک بوجھ سا محسوس کیا، مگر میرے قدم آگے بڑھتے رہے تو جیسے ہی میں نے ایک نیم شکستہ دیوار عبور کی، ایک بھرپور چیخ نے میرے سارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ چیخ میرے اعصاب پر بجلی بن کر گری اور میں اپنی بھرپور قوت سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف دوڑا جو مجھ سے اب صرف چند فاصلے پر تھی۔ میں اس چیخ کو پہچان چکا تھا۔ رضیہ میں آ رہا ہوں، میں چیخا۔ جیسے ہی میں ان کھنڈرات میں داخل ہوا تو ایک دم تیز روشنی میں نہا گیا۔ میرے قدم رک گئے، میں حیرت زدہ سا ہو کر رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا ہی منظر تھا، اتنا حسن بیک وقت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے پہلے کی کیفیت جیسے میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی، میں جیسے سب کچھ بھول گیا۔ پھر میری سماعت سے ایک دلکش مدھم لے ٹکرائی، ایک ایسی لے جو بہت سے سازوں کے ہم آہنگی کا نتیجہ تھی، جل ترنگ اور ستار کی ملی جھلی سی آواز۔ اس لے کے ساتھ ہی وہ جسم حرکت میں آ گئے جو سنگ مرمر کے ایک حوض کے کنارے نیم دراز تھے۔ حوض کے ارد گرد سرخ گلابوں کی مہک میرے حواس کو مسخر کر رہی تھی۔ نہ جانے میں کب اور کس طرح نرم نرم ہری گھاس پر نیم دراز ہو گیا اور ان قیامتوں نے مجھے گھیر لیا۔ رنگ و نکھت کا ہجوم مجھے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ میں نہ جانے کن دنیاؤں میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر 2 گلاب کی پنکھڑیاں محسوس کی اور ایک بے نام سا نشہ میرے سارے وجود پر چھاتا چلا گیا۔ باریک پہرنوں پہ سرسراہٹوں کے ساتھ میری وحشتیں بڑھتی گئیں۔ مجھے یاد ہے کسی سروقت کے نازک ہاتھ میں ایک سراہی تھی۔ پھر چند لمحے بعد ایک گلاس میرے ہونٹوں سے لگا تو مجھے اکائی سی محسوس ہوئی، مگر میں وہ بڑا ہوا ہاتھ نہ جھٹک سکا۔ ایک گرم آگ میرے سینے میں اتر گئی۔ شراب، میں نے سوچا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ میری کان کی لوئیں گرم ہو گئیں۔
بہتی ہوئی ہواؤں کی ہلکی ہلکی تھپکیوں نے مجھے لذت و سرور کی نئی وادیوں میں گم کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار میں لذت میں سے آشنا ہوا تھا، لیکن اگر اس وقت شراب نہ بھی پلائی جاتی تو شاید میں نشے سے نہ بچ سکتا تھا۔ خواب اور بیداری اور خواب، خوشبو اور رنگ، نشہ در نشہ، میں انہی کے درمیان وقت کی نا پیدا کردہ وسعتوں میں نہ جانے کب تک اپنا وجود بھولا رہا۔ شراب کا نشہ، میں اس نشے میں کھو گیا۔ میں اس پراسرار عبادت گاہ میں کیوں آیا تھا اور مجھے یہاں آ کر کیا کام انجام دینا تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اگر زمینی جنت کا تصور کیا جا سکتا ہے تو ہاں، میں نے وہ شب و روز جنت میں بسر کیا۔ ایک سا موسم، ایک سی کیفیت، ایک نہ ختم ہونے والی لذت۔ وقت جیسے اپنی جگہ ٹھہر گیا ہو، جیسے گردش روز و شب ختم ہو گئی ہو، جیسے زندگی صرف راحت ہی راحت ہو، کیف ہی کیف ہو، نشہ ہی نشہ ہو، لذت ہی لذت، رنگ ہی رنگ، خوشبو ہی خوشبو ہو۔ مجھے یاد ہے وہ نشے کے ٹوٹنے کی سی کیفیت تھی اور میں متوقع تھا کہ حزم معمول پھر لذتوں میں ڈوب جاؤں گا، میرے ہونٹوں سے پھر کوئی شراب آ لگے گی، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ہلکی ہلکی سازوں کی لے ایک دم ختم ہو گئی، جس کی میری سماعت عادی ہو چکی تھی۔ خوشبوئیں نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھیں، رنگ نہ جانے کدھر بکھر گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ میں اپنے باغ میں باسی پھول رکھنے کا عادی نہیں ہوں، اب تم اسے لے جا سکتے ہو۔ اس گونجدار بھاری آواز نے جیسے میرے خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا۔ میں ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے حوض کے کنارے دلال بینرجی اپنے مخصوص لباس میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس ایک لڑکی کا جسم پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ میرا جی چاہا میں دلال بینرجی کی گردن دبا دوں۔ انتقام، میرے ذہن میں ایک لفظ گونجا اور اسی وقت وہ پھر سے بولا۔ میں نے کبھی اپنے مہمان کی خاطر میں کمی نہیں کی۔ مجھے یقین ہے تم اس پورے ایک ہفتے میں زندگی کی ان مسرتوں سے ہمکنار ہوئے ہوں گے جن کا کبھی تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ دشمن بنانا بہت آسان ہے مگر دوست بہت مشکل سے بنتے ہیں۔ تم نے مجھے بحیثیت دشمن قبول کیا تھا اور دیکھ لو، میں نے اپنی دشمنی کا فرض ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیروں میں پڑے ہوئے جسم کو ٹھوکر لگائی۔ لڑکی کا چہرہ میری طرف ہو گیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ میرا اندازہ قطعی درست تھا، وہ رضیہ تھی۔ اس نے رضیہ کے جسم پر جس حقارت سے ٹھوکر لگائی تھی، اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی اور بغیر سوچے سمجھے میں اس پر جھپٹ پڑا۔ مگر نہیں، یہ تو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر کوشش کرو، شاید اس بار تم میرا جسم چھو سکو۔ اس نے مجھے چڑھایا اور میں غصے سے پاگل ہو کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں چاہوں تو اسی طرح تمہیں تھکا تھکا کر مار سکتا ہوں، پر میں بے مصرف کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ دلال بینرجی پھر بولا، میں جا رہا ہوں، مجھے اس عمارت میں ڈھونڈ کر اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں یہاں میری پرچھائی بھی نہ مل سکے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ایک طرف بھاگا۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے میں دیر نہیں کی تھی، لیکن چند ہی لمحوں میں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی لمحے مجھے بے ہوش رضیہ کا خیال آیا اور میں تیزی سے اس کی طرف لوٹا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میں وہ جگہ نہ بھول جاؤں، لیکن میں نے وہ جگہ ڈھونڈ نکالی۔ اس کا جسم ابھی تک بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، پھر دل کی دھڑکن، اور اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اب میں ان کھنڈرات سے باہر نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ دلال بینرجی کی طرف سے مجھے فی الحال کسی نئے ہنگامے
یا کسی نئے حملے کی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے میں نے خود رضیہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ میں پورے 1 ہفتے کے بعد اس پراسرار عبادت گاہ سے باہر آ رہا تھا، بجھا بجھا اور تھکا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، جیسے میں اپنی عزت کا لاشا خود اپنے ہاتھوں پر اٹھائے اس عمارت سے باہر نکل رہا ہوں۔ آخر مجھے ہو کیا گیا تھا؟ حمزاد نے مجھے وہاں داخل ہونے سے پہلے تنبیہ کی تھی کہ میں محتاط رہوں، مگر میں محتاط نہ رہ سکا۔ مجھ پر انسانی کمزوری غالب آ گئی۔ میں حسن کے آگے سب کچھ بھول بیٹھا۔ میں دلال بینر جی کے فریب کا شکار ہو گیا، اور وہ کچھ کر گزرا جو وہ چاہتا تھا۔ اس نے میری حسن پسندی یا کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا، اس لیے کہ اتنا تو وہ بھی جان چکا تھا کہ اس کا کوئی بھی پراسرار حملہ مجھ پر کارگر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے بھی تھا کہ دلال بینرجی جیسے شخص کے لیے لڑکیاں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتی۔ ہرچند رضیہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے پاس بھی کم حسین لڑکیاں نہیں تھیں۔ اس صورت میں رضیہ کے لیے بےتاب ہونا نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ پھر اس نے رضیہ کو کیوں حاصل کیا؟ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا تھا، مجھے ذلیل اور بے عزت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے افضل ہے، وہ مجھ سے زیادہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے، وہ مجھے شکست دے سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے، میری انا کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے۔ اور اس نے یہی کیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اور اس نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ میں اس کے مقابلے میں بہت حقیر ہوں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اور یہ حقیقت اس تلخ حقیقت میں تبدیل ہو چکی تھی کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جب تھکے قدموں سے رضیہ کا بے ہوش جسم اٹھائے اس پراسرار عبادت گاہ سے باہر آیا تو میں بے انتہا رنجیدہ تھا۔ آپ آ گئے آپ۔ عمارت سے باہر آتے ہی حمزاد کی بےتابانہ آواز سنائی دی۔ ہاں میں آ گیا، میں لوٹ آیا ہوں، میں اپنی غیرت کا جنازہ اٹھائے ہوئے لوٹ آیا ہوں۔ میری آواز بھرا گئی۔ اس وقت واقعی میرا دل اس قدر اداس تھا کہ اگر کوئی ایسا ہوتا جس کے سینے سے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو سکتا تو اتنا روتا کہ روح کی ساری کثافت آنسوؤں میں بہہ جاتی۔ مگر حمزاد تو ایک غیر انسانی وجود تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ میرے ہر دکھ میں شریک تھا۔ وہ نفس میرے ساتھ تھا، وہ میرا ہی سایہ تھا، لیکن اس کے اور میرے درمیان وہ فرق بہرحال تھا جو ایک مادی اور غیر مادی وجود پر لازم ہے۔ اس رات حمزاد مجھے اور رضیہ کو ذکریہ اسٹریٹ والے فلیٹ میں لے آیا۔ پھر کچھ دیر بعد رضیہ بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی حیران ہو کر مجھے دیکھا، اور اس کے منہ سے حیرت کے سبب چیخ نکلتے رہ گئی۔ کچھ دیر وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے حمزاد کے ذریعے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس کا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے اس سے وہ باتیں دریافت کی جو اس کے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھیں، مگر وہ خاموش رہی، اس سے سکتی رہی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنا بچہ یاد آ رہا ہے، مجھے میرا بچہ لا دو، گھبراؤ مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اس نے کھوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم میری امان میں ہو اور اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، چند مصلحتوں کے سبب میں تمہیں اور تمہارے بچے کو لے کر فوراً اپنی دنیا میں نہیں لوٹ سکتا، ہمیں کچھ دن یہیں تمہاری دنیا میں گزارنے ہیں۔
اور مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم صبر سے کام لوگی۔ صبر؟ وہ بڑبڑائی، میں نے اب تک بہت صبر کیا ہے، مگر اب میری قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے تمہاری خاطر کتنے صبر آزما دن گزارے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان واقعات کو بیان کرنے لگی جب وہ مجھ سے جدا ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سرفراز کو قتل کرنے کے بعد مجھ پر ایک عجیب سی وحشت سوار ہو گئی تھی۔ میں باوجود کوشش کے خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور جب میری آنکھوں نے وہ بھیانک منظر دیکھا کہ تمہارا سر اور اس کے کٹے ہوئے گلے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے، تو میں قطعی حواس کھو بیٹھی۔ میں اتنی خوف زدہ ہوئی کہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ابھی میں چند لمحے رکی ہی تھی کہ مجھ پر بیک وقت 3-4 آدمی جھپٹے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن ان میں سے کسی نے اپنا بھاری اور مضبوط ہاتھ میرے منہ پر جما دیا اور مجھے سانس بھی لینا دوبر ہو گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ اسی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہی۔ وہ لوگ سخت وحشی اور درندے تھے۔ وہ میرے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کرتے، مجھے مارتے۔ میرے جسم پر اب تک ان کی مار کے نشان باقی ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ کوئی تہخانہ تھا جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ اس جگہ دن اور رات کی تمیز کرنا مشکل تھا۔ ایک بار ان 3 کے علاوہ 2 اجنبی چہرے بھی دکھائی دیے۔ میں صرف اتنا سن پائی تھی کہ انہیں سودا منظور ہے۔ اس کے بعد مجھے ان 2 اجنبیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ پھر نہ جانے انہوں نے مجھے کیا پلایا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے ٹرین میں بھی سفر کیا، لیکن میں اس قابل نہیں تھی کہ زبان سے ایک لفظ بھی ادا کر سکتی۔ مجھے جب ہوش آتا کوئی دوا سی پلا دی جاتی جسے اپنی نقاہت اور کمزوری کے سبب میں پینے پر مجبور تھی۔ وہ دونوں اجنبی بری طرح مجھ پر مسلط تھے۔ پھر یہ عرصہ بھی گزر گیا، مجھے مکمل طور پر ہوش آ گیا۔ اب میں ایک نہایت آرام دہ بستر پر تھی اور مجھے جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہ بھی نہایت عمدہ اور سجا ہوا تھا۔ میری سماعت سے مختلف سازوں کی آوازیں ٹکرائیں۔ میں بہت دن نہ سمجھ پائی کہ میں ایک طوائف کے کوٹھے پر ہوں۔ پھر جب میری جسمانی حالت اچھے کھانے، نگہداشت اور دواؤں سے بالکل بہتر ہو گئی تو مجھے ایک شام بتایا گیا کہ مجھے رقص کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ پہلے انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا، مگر میں راضی نہ ہوئی۔ پھر اس عورت نے مجھے خوشامد درآمد کر کے رام کرنے کی کوشش کی، جسے سب ممتاز بیگم کہتے تھے، لیکن اب میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ نجمہ اور آسیہ سے مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ کبھی وہ دونوں بھی میری طرح یہاں لائی گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہلانے کی پوری کوشش کی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ پھر اب سے کچھ دن پہلے ایک رات ممتاز بیگم کے ہمراہ میں نے اس عجیب شخص کو دیکھا جو اپنے جسم پہ ریشمی گیرو لباس اوڑے ہوئے تھا۔ ممتاز بیگم نے مجھ سے کہا کہ وہ شخص ایک بہترین وید ہے اور میری صحت و تندرستی کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرنے آیا ہے۔ ممتاز بیگم نے ایک کٹورے میں اس شخص کے سامنے پانی رکھا اور اس نے اپنے لبادے میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈبیا نکالی اور اس میں سے کچھ صفوف پانی میں ڈال کر مجھے پینے کو دیا۔ اسی وقت ممتاز بیگم نے اپنے ایک گر کے بننے میاں کو بھی بے سبب آواز دے دی۔ دور سے بننے میاں کی آواز آئی اور وہ اجنبی چونک پڑا۔ اس نے وہیں سے چیخ کر کسی کو مخاطب کیا، اسے نہ روک، اسے اندر آنے دو۔ میں اس کا بے معنی سا فقرہ سن کر کچھ بھی نہ سمجھ پائی۔ اس عرصے میں وہ کٹورا میری طرف بڑھ چکا تھا۔ پی جاؤ، اس کی آواز میں حکم تھا، ایک ایسا حکم جسے خواہش کے باوجود میں نہ ٹال سکی۔ پانی پیتے ہی میں نے جسم کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میرے ذہن پر نیند کا سا غبار چھانے لگا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ پھر
پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا، شاید میری آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر میں نے ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا میں رقص کر رہی ہوں اور اس رقص میں مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر میں اسی عالم میں رقص کرتی رہی۔ میں اپنے جسم میں تھکن محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے متحرک کیے ہوئے ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ خواب بکھر گیا۔ اب پھر ہر طرف اندھیرا تھا، ایک لامتناہی اندھیرا۔ پھر اسی اندھیرے سے ایک روشنی کی کرن پھوٹی اور ایک چہرے کے گرد طواف کرنے لگی۔ وہ اس اجنبی کا چہرہ تھا۔ شاید اب میں کوئی دوسرا خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے آپ یاد آئے۔ میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی تھی، مگر نہیں، وہ تو صرف خواب تھا۔ میں لذتوں میں کھو گئی، خواب در خواب ایک ہی چہرہ۔ میں ہلکان ہو گئی۔ میں اس خوابوں کے جال سے نکلنا چاہتی تھی، مگر ان خوابوں کا سلسلہ ایک طویل اندھیرے پر ختم ہوا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے قریب پایا۔ رضیہ اپنی سرگزشت سنا کر خاموش ہو گئی۔ میں رضیہ کی باتیں سن کر بہت دیر تک خاموش سا رہا۔ میں نے اپنے اندر اتنی اخلاقی جرات محسوس نہ کی کہ اسے بتا سکتا کہ جسے اس نے خواب سمجھا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ اور اس دوران دلال بینرجی کی پراسرار قوتوں کے زیر اثر تھی۔ سو جاؤ رضیہ، تم کافی تھکی ہوئی ہو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس طرح غافل ہو گئی جیسے اب اسے اس کی منزل مل چکی ہو، اسے اپنے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، جیسے اسے تحفظ مل چکا ہو۔ شاید اس احساس نے اسے نیند کی پرسکون آغوش میں پہنچا دیا تھا۔ میں رضیہ کو بے سبب نہیں سلانا چاہتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں حمزاد سے کچھ ضروری گفتگو کر سکوں۔ میں دلال بینرجی کی طرف سے فکر مند تھا۔ دلال بینرجی سے انتقام لینے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ حمزاد سے مجھے دلال بینرجی کی پراسرار قوتوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا تھی کہ اسے کس طرح شکست دی جا سکتی ہے۔ پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آیا تم دلال بینرجی کی پراسرار قوتوں کے سامنے کمزور تو نہیں پڑ جاؤ گے؟ حمزاد کو طلب کر کے میں نے سوال کیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت سی پراسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی قوتیں ناقابل شکست نہیں ہیں۔ حمزاد نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ پھر چند لمحے رک کر بولا، ہاں، اس کے لیے صرف ایک بات ضروری ہے کہ وہ اپنی پراسرار عبادت گاہ سے باہر ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب تک وہ اپنی عبادت گاہ کی حدود میں رہے گا تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تقریباً ایسا ہی ہے، حمزاد نے کہا، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمیشہ وہیں چھپا رہے۔ وہ نمائش پسند ہے اور اس شہر کے اعلیٰ طبقے میں بڑی راہ و رسم رکھتا ہے، اور اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ لوگ پرستش کی حد تک اس کی عزت کرتے ہیں اور اس زندگی کا عادی ہو چکا ہے۔ وہ چپکا نہیں بیٹھ سکتا، ہنگامہ اس کی زندگی میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس چوہے کا اس کے بل سے نکلنے کا انتظار کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے اسے بھی اپنی طرح روحانی اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جان لے کہ اس نے کسے چھیڑا ہے۔ آپ نے اس ضمن میں جو کچھ سوچا ہے ٹھیک ہے، لیکن دلال بینرجی ان لوگوں میں سے ہے جن کا کوئی جذباتی تعلق کسی سے نہیں ہوتا۔ حمزاد کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے اپنا منصوبہ ناکام ہوتا محسوس ہوا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے حمزاد کو پھر مخاطب کیا۔ آج کل وہ کسی نہ کسی نئے شکار کو پھانسنے کے لیے یقیناً سوچ رہا ہوگا۔ اگر اس کا وہ شکار اس سے چھین لیا جائے تو ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ حمزاد بولا، تو پھر معلوم کرو وہ کون ہے، اور ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ دلال بینرجی کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کے شکار پر ہاتھ ڈالنے والا کون ہے۔
میں نے تیز سانسوں کے درمیان کہا کیونکہ میرا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ حمزاد نے آنکھیں بند کر لی اور میں سمجھ گیا وہ میرے لیے معلومات حاصل کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور بڑبڑایا، سروجنی، رائے بہادر جسونت لال کی نوجوان اور حسین لڑکی۔ لیکن وہ پھر کسی سوچ میں کھو گیا۔ میں نے دانستہ دخل اندازی مناسب نہ سمجھی۔ چند لمحے بعد وہ خود ہی بولا، اگر آپ نے آج ہی رات اسے اٹھوا لیا تو کوئی بات نہیں بنے گی، آپ کو وہ مقصد حاصل ہی نہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کل رات تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حمزاد نے مجھے آئندہ رات کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور میں پوری طرح مطمئن ہو کر سو گیا۔ فی الحال دلال بینرجی سے انتقام لینے کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ صبح اٹھ کر حمزاد کے مشورے پر میں سب سے پہلے ان حکیم صاحب سے ملا جن کے فلیٹ میں قیام پذیر تھا۔ پگڑی تو ان کو دی جا چکی تھی، صرف ان مہینوں کے کرائے کا مسئلہ تھا جن میں میں کلکتے سے غائب رہا تھا۔ حکیم صاحب نے پہلے تو بہت لنترانی کی اور پگڑی واپس دے کر فلیٹ خالی کرنے کو کہا، لیکن جب ان کے کانوں سے روپیوں کی کھنک ٹکرائی تو وہ اس طرح بیٹھتے چلے گئے جیسے بتاشے پر کوئی پانی ڈال دے۔ وہ پورا دن میں نے رضیہ کی دلجوئی میں گزارا اور اسے تسلی دی کہ بہت جلد میں اس کے بچے کو بھی یہاں بلا لوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے۔ اسی دن میں نے گراں قیمت اور ایک فورڈ کار بھی خرید لی اور ساتھ ہی ایک ڈرائیور کا انتظام بھی کر لیا جو میرے منصوبے میں شامل تھا۔ اس زمانے میں کسی کے پاس کار ہونا بہت بڑی بات تھی۔ صرف نواب زادے، رئیس زادے اور انگریز اعلیٰ حکام تک یہ سواری محدود تھی، اور اب مجھے بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک ریاست کے رئیس زادے ہی کی حیثیت سے کرنا تھا، اور یہ سب کچھ حمزاد کے مشورے پر ہوا۔ شام کے 7:30 بجے کے قریب میں فلیٹ سے اتر کر کار میں آ بیٹھا۔ ڈرائیور رحمت خان فوراً مستعد ہو گیا۔ میرے گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار تھے اور میری انگلیوں میں انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ گرینڈ ہوٹل میں نے رحمت خان سے کہا اور کار روانہ ہو گئی۔ ذکریہ اسٹریٹ سے کار روڈ پر مڑی تو میں نے احتیاطاً شیروانی کی نچلی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ دعوت نامہ ایک بار پھر دیکھا جو حمزاد نے مجھے دیا تھا۔ اس پر نواب دلاور جنگ بہادر انگریزی حروف میں لکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہستی ہیں۔ حمزاد نے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں جس دعوت میں شریک ہونے جا رہا ہوں وہاں داخلے کے لیے دعوت نامہ ضروری ہے، اور اس نے ایسے انتظامات کر دیے تھے کہ اس دعوت میں ہر شخص نواب دلاور جنگ بہادر کے علاوہ شریک نہ ہو سکے۔ میں ایک تیر سے دو شکار کرنے کی فکر میں تھا۔ حمزاد سے مجھے رات کو جو معلومات حاصل ہوئی تھیں انہی کی روشنی میں تمام منصوبہ بنایا گیا تھا۔ حمزاد کی اطلاعات کے مطابق کلکتے کے سب سے بڑے اور عالیشان ہوٹل میں آج ایک اہم تقریب تھی۔ بنگال کے انگریز گورنر نے دہلی سے آئے ہوئے چند اعلیٰ سرکاری افسران کے اعزاز میں گرینڈ ہوٹل میں دعوت دی تھی، اور اس تقریب کی دلچسپی کے لیے اس میں دلال بینرجی کو بھی بطور خاص مدعو کیا گیا تھا تاکہ وہ مہمانوں کو اپنے پراسرار اور عجیب کمالات دکھا کر محظوظ کر سکے۔ رائے بہادر جسونت لال کی حسین لڑکی سروجنی بھی اپنے باپ کے ہمراہ اس محفل کو زینت بخش رہی تھی۔ وہ سروجنی جس کے لیے دلال بینرجی نے تمام پروگرام پہلے سے طے کر لیا تھا، اسے وہ اسی محفل سے غائب کرانے والا تھا۔ ایک تو اس تقریب کے سبب مجھے یہ موقع مل گیا تھا کہ دلال بینرجی سے اس کی پراسرار عبادت گاہ سے باہر نمٹ سکوں اور اسے برسر محفل رسوا کر سکوں، اس کے پراسرار علوم کو لوگوں کی نظر میں حقیر ثابت کر دوں۔ دوسرے اس کے شکار سروجنی کو لے اڑوں اور وہ تلملاتا رہ جائے۔ اس تقریب میں انگریز اعلیٰ حکام کے علاوہ شہر کے معززین کو بھی شریک کیا گیا تھا۔
وہ معززین جنہیں انگریز پرست یا انگریزوں کا دست راست کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی روانگی سے قبل حمزات سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر نواب صاحب کی کوئی اہم شخصیت ہیں تو یقیناً انگریز حکام اور دوسرے لوگ اسے پہچانتے ہوں گے۔ اس صورت میں نواب بہادر جنگ بن کر میرا وہاں شریک ہونا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات حمزات کے مد نظر بھی تھی اور اس نے پہلے ہی اس کا تدارک کر لیا تھا۔ تقریب کا آغاز 6:30 بجے ہونا تھا اور اختتام تقریباً 8:30 بجے۔ میرے لیے اس نے ایسے اوقات مقرر کیے تھے جب تمام لوگ دلال بینظیر کی شوبدہ بازی دیکھنے میں مصروف ہوں تاکہ لوگ میری طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس وقت ہوٹل کے بیرونی دروازے پر میرا استقبال کرنے کے لیے صرف چند سرکاری افسر رہ جائیں جن کی ڈیوٹی ہی گیٹ پر لگی ہو تاکہ کوئی غیر مدعو شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس صورت میں مجھ پر کسی قسم کا شبہ کیا جانا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ جن لوگوں سے ہوٹل کے گیٹ پر میرا سابقہ پڑنا تھا، اول تو وہ تمام مہمانوں کو پہچانتے نہیں تھے، دویم ان کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ گورنر کے مہمان کو کسی شبے کی بنا پر روک سکیں۔ حمزات نے جب تمام صورتحال سے مجھے آگاہ کر دیا تو میں مطمئن ہو گیا اور میرے دل سے تمام خدشات ختم ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق مجھے ٹھیک 7:30 بجے ہوٹل پہنچنا تھا۔ یہ ایک ایسا ہوٹل تھا جس میں عام حالات میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں گھس سکتا تھا، یہ صرف انگریزوں کے لیے مخصوص تھا۔ بس خاص تقریبات کے موقعوں پر صرف چند گنے چنے ہندوستانیوں کو یہاں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ یہ تقریب بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔